بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالد پرویز روشنی پھیلانے کی کوشش میں آپ کے ساتھ۔ پچھلی نشست میں ہم نے کچھ زندگی کے بارے میں بات کی تھی۔ زندگی کیا ہے، مقصد کیا ہے زندگی کا، ہمارے اوپر کیا فرائض پھر عائد ہو جاتے ہیں، ہم ایک اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، ہماری ایک زندگی ہے کیا اس دنیا تک ہی محدود ہے یا آگے بھی ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب ہی مسلمان ہیں، اس کو سننے والے، اس پروگرام کو دیکھنے والے، تو ظاہر ہے یہ ہمارا ایک بنیادی یقین ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ یہاں ختم نہیں ہونی۔ موت زندگی کا اختتام نہیں ہے۔ موت ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا ایک عمل ہے، اور آخرت کا ہمارا جو تصور ہے، جو ہمیں قرآن نے سکھایا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، وہ ہمارے دلوں پہ نقش ہے، اور ہمارے جو بھی ہماری سوچ ہے اس کا ایک لازمی جز ہے اور ہونا چاہیے۔ اس میں تھوڑی بعض دفعہ ہر انسان کے پاس، جیسا کہ حدیث ہے، حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، ہر انسان کے پیچھے ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ تو وہ شیطان ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض دفعہ کچھ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ بے یقینی کی سی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ کو زیادہ عرصہ بیشتر لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن ایسے بھی ہم مسلمان ہیں جن میں یقین کی کمی ہے، اور وہ اکثر یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ بھائی ایک طرف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 70 ماؤں کے سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اتنی بڑی سزا دے، وہ سزا جس کا بیان ہے قرآن میں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ تو جو قرآن میں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وہ تو جو ہے، وہ تو ایک جس کو کہتے ہیں نا پتھر کی لکیر، وہ تو ایک پتھر کی لکیر ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ہی ساتھ ہے کہ ہم اگر اپنے تخیل میں، اپنی سوچ میں ہم ایک مستقل مزاجی نہیں رکھتے، اور ہم ایک گہری سوچ نہیں رکھتے، اور ہم مختلف قسم کے گمان کا، خیالوں کا، اس کا جمگھٹا ہمارے پاس رہتا ہے، تو اس کی ہمیں پھر بڑے ایک خاص طریقے سے اس کی کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اس سے کسی طرح سے نجات حاصل کریں، یکسوئی کے ساتھ اپنے دین کی طرف راغب ہوں، تاکہ ہمیں وہاں سے ہدایت مل سکے، جو ہدایت ہمارے لیے مہیا کی ہوئی ہے پہلے سے ہی، کہ یہ زندگی کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اس زندگی کے کیا تقاضے ہیں، ہمارے کیا فرائض ہیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اللہ یہ کیوں چاہتا ہے؟ اللہ یہ اس لیے چاہتا ہے کہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ ہماری عبادت کوئی معنی نہیں رکھتی، ہماری عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ایک بے نیاز ہے، اللہ مکمل طور سے بے نیاز ہے، اور ہر قسم کی ضرورت سے وہ بیگانہ ہے، اس کو ضرورت نہیں۔
تو یہ جو حکم دیا گیا ہے اور یہ جو اللہ نے چاہا ہے کہ ہماری ساری زندگی عبادت میں گزرے، یہ ہماری بہتری کے لیے ہے، ہماری زندگی سنوارنے کے لیے ہے۔ اب عبادت کے متعلق جو ہے نا، وہ اگر کوئی سطحی سوچ رکھنے والا انسان ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، میں سارے وقت عبادت کرتا رہوں، میں آرام کب کروں گا، میں اپنی تعلیم کب حاصل کروں گا، امتحان کب دوں گا، اپنی نوکری پہ جاؤں گا، وہ میں کیسے کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اتنے سارے فرائض بھی انسان کو انجام دینے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے حوالے سے، وہ کیا ہوگا؟ تو اس کا جو ہے وہ بڑا مختصر سا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی نیک کام اس ارادے سے کیا جائے کہ آپ یہ نیک کام اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، اور واقعی ایسا ہی ہو کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہو، وہی آپ کی عبادت ہے۔ اگر آپ اپنے جاب پہ موجود ہیں، وہاں پہ آپ کے پاس مواقع ہیں کہ آپ بلا روک ٹوک، بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی الجھن کے، آپ کے پاس انبار لگ جائے دولت کا رشوت کے ذریعے سے، اور آپ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو وہ سارا کا سارا جو ہے وہ حرام کی کمائی ہوئی، اور اس سے چاہے آپ نے 20 حج کیے ہوں اور 40 عمرے کیے ہوں، یتیم لڑکیوں کی شادیاں بھی آپ نے کی ہوں، چندے بھی دیے ہوں آپ نے مختلف چیریٹیز میں، وہ سب بیکار ہے، وہ سب کسی کوئی حیثیت نہیں اس کی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ رزق حلال کمانا ہے۔ رزق حلال ایک شرط ہے، ہر قسم کی عبادت کے لیے شرط ہے کہ رزق حلال ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ تو ظاہر ہے سبھی کچھ دیکھتا ہے، اللہ سبھی کچھ جانتا ہے، سننے والا ہے، دعاؤں کا بھی قبول کرنے والا ہے، ہمیں کوئی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو احکامات ہیں وہ احکامات بڑے واضح ہیں کہ کسی بھی قسم کی رشوت، کسی بھی قسم، کوئی بھی قسم ہو، وہ ایک حرام ہے، اور حرام کو یہ سمجھ لینا چاہیے ہم کو کہ ایک قطرہ بھی اگر کسی ناپاک چیز کا پاک پانی میں آ جاتا ہے تو وہ پورا کا پورا پانی ایک طرف، یعنی ایک قطرہ آیا ہے ناپاک چیز کا، اور پورا ایک بالٹی بھری ہوئی ہے پانی کی، وہ پورا پانی ضائع ہو جائے گا۔ یہی معاملہ ہماری زندگی کے ساتھ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں سے عبادت نکل جاتی ہے، یا عبادت میں اگر بہت ڈسٹارشن آ جاتا ہے، بہت ہی اس میں کمزوری آ جاتی ہے، تو پھر ہم اپنے آپ اپنے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا خیال رکھیں، اس خیال سے خیال رکھیں کہ ہماری زندگی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اس دنیا میں ختم نہیں ہونا ہے، ہمیں اپنے ساتھ آگے بھی لے کے جانا ہے۔ اپنے بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی کے بارے میں مزید بات چیت ہوگی۔ السلام علیکم۔